فلم کی ابتدائی منظر میں رینسیا نامی ایک شخص کو دکھایا گیا ہے اور وہ اپنی کار ایک حویلی کے سامنے کھڑی کرتا ہے۔ رینسیا یہاں ایک امیر آدمی کی جان لینے آتی ہے۔ بنیادی طور پر وہ شخص ایک $1 ملین کی کالونی کمپنی کا صدر ہے۔ آدمی کو اسٹور روم میں بیٹھا اور شیلف پر رکھے اپنے کھلونے دیکھتے ہوئے دکھایا گیا ہے۔ وہ ایک سبز پری کو دیکھتا ہے اور بعد میں اسٹڈی روم کی کھڑکی میں کھڑا ہوتا ہے۔ رینسیا بھی اسے دیکھ رہی تھی اور اس نے بندوق اٹھا لی۔ وہ اپنے چہرے پر ماسک لگاتا ہے اور اپنے ہدف کے قریب جاتا ہے۔ وہ فیس ماسک پہنتا ہے، لہٰذا کوئی بھی اس کا چہرہ کیمروں میں نہیں دیکھ سکے گا۔ وہ سیکورٹی گارڈ کو بچانے کے لیے دروازے پر ایک فون رکھتا ہے، اس پر الٹی گنتی ہے اور وہ فون دیکھ کر پریشان ہو جاتا ہے۔ وہ اسے دور پھینکنا چاہتا ہے لیکن پھر رینسیا کو اس سے موقع ملتا ہے اور وہ گارڈ کو ختم کر دیتا ہے۔ ہدف کو آواز نہیں آتی کیونکہ اس کی بندوق میں سائلنسر تھا۔ اسے خبردار نہیں کیا گیا۔ وہ سیکورٹی روم میں جاتا ہے اور گارڈ سے چابیاں چرا لیتا ہے۔ وہاں جا کر وہ CCTV کیمروں کو ہیر پھیر کر دیتا ہے۔ اس کے بعد وہ اپنا ماسک اتار دیتا ہے۔ پھر وہ اسٹڈی روم میں جاتا ہے اور ایک اور گارڈ کی تلاش کرتا ہے۔ وہ اس سیکورٹی گارڈ کو آسانی سے ختم کر دیتا ہے۔ بعد میں اس کمرے میں جاتا ہے جہاں اس کا نشانہ ہوتا ہے اور وہ اس کے سینے میں گولیاں مار کر اسے ختم کر دیتا ہے۔ اس کا ہدف ختم ہو گیا اور رینسیا نے وہاں سے ایک سبز پری کو اٹھایا۔ وہ میز پر ایک تصویر دیکھتا ہے۔ یہ مرنے والے شخص کی تصویر تھی۔ اس پر ایک نوٹ بھی تھا لیکن وہ اسے نظر انداز کر دیتا ہے۔ اس جہاز سے لطف اندوز ہوتے دکھایا گیا ہے اور وہ اپنے موکل سے کہتا ہے کہ میں نے کامیابی سے قتل کیا ہے۔ مسافر اشارہ مانگتا ہے لیکن پھر اپنے بیگ میں سبز پری کو دیکھ کر چونک جاتا ہے۔ وہ سوچتی ہے کہ ایک بڑا آدمی اپنے ساتھ کھلونے لے جا رہا ہے۔ رینسیا ایئرپورٹ پہنچی اور قتل کرنے کی خبر ہر طرف پھیل گئی۔ اس نے دیکھا کہ ایک لڑکی کے پاس گڑیا جیسی گڑیا ہے جسے ایک کھلونا کمپنی کے صدر کے کمرے میں رکھا گیا تھا۔ وہ اس کے بارے میں نہیں سوچتا لیکن عجیب محسوس کرتا ہے۔ بعد میں اسے ایک اور کھلونا نظر آتا ہے اور اس نے اسے شخص کے کمرے میں دیکھا جس کو اس نے قتل کیا تھا۔ وہ گھر پہنچ کر سبز پری کو میز پر رکھ دیتا ہے۔ اس کے پاس اصل میں اور بھی بہت سی چیزیں ہیں۔ وہ ان لوگوں سے چیزیں لینے کے لیے استعمال کرتا ہے جن کو انہوں نے قتل کیا تھا۔ وہ تھکا ہوا تھا اور صوفے پر سو گیا۔ وہ اپنی ای میلز کا جواب دیتے ہوئے سو جاتا ہے۔ وہ آدھی رات کو جاگتا ہے اور دروازے کی گھنٹی بجتی ہے۔ وہ سامنے والے دروازے سے دیکھتا ہے اور دروازہ نہیں کھولتا۔ ایک ریسیپشن تھا جو ایک ڈبہ لے کر آیا تھا۔ وہ دروازہ نہیں کھولتا اور ریسیپشن چلا گیا۔ وہ ڈبہ اپنے گھر کے اندر لاتا ہے۔ اس نے اسے کچن کا کاؤنٹر پر رکھا اور اس پر ایک نوٹ تھا جس میں مرکوز کی معلومات تھی۔ وہ مرکز کے بارے میں نہیں جانتا۔ دستخط وہی تھے جو اس شخص کی ماں کی تصویر پر تھے جسے اس نے قتل کیا تھا۔ رینسیا اسے بہت دور پھینکنا چاہتا ہے لیکن وہ متجسس بھی تھا۔ اس نے ڈبہ کھولنے کا فیصلہ کیا اور چادر کو احتیاط سے کھولا۔ یہ ایک کھلونے کا ڈبہ تھا اور اس میں بہت سے کھلونے تھے۔ اس باکس پر سرپرائز بونس لکھا ہوا تھا۔ رینسیا اس کا بہت تجزیہ کرتا ہے کہ اس میں بم جیسی چیزیں ہو سکتی ہیں یا یہ کوئی جال ہو سکتا ہے۔ اسے ایسا کچھ نہیں ملا اور وہ باکس کھولتا ہے۔ باکس کے اندر پلاسٹک کے سپاہی تھے جن کے پاس بندوقیں کے ٹینک اور ہیلی کاپٹر تھے۔ اس نے باکس کو چیک کیا اور وہاں کوئی مشکوک چیز نہیں تھی۔ رات کو یہ ڈبہ کچن کاؤنٹر سے گرتا ہے لیکن اسے یاد ہے کہ ڈبہ کنارے پر نہیں تھا۔ یہ کیسے گرا؟ وہ حیران ہو جاتا ہے جب اسے ڈبے میں فوجی نہیں ملے۔ وہ نہیں جانتا کہ وہ کہاں گئے۔ اس کے ساتھ عجیب و غریب چیزیں ہوتی ہیں جیسے پردے ہلنے لگتے ہیں اور روشنی خود بخود ٹمٹماتی ہے۔ رینسیا نے دیکھا کہ کمبل اس کے ساتھ چلی گئی۔ ایک فوجی نے اس کے پاؤں پر حملہ کیا۔ رینسیا سمجھ گئی کہ اس سب کے پیچھے فوجیوں کا ہاتھ ہے۔ جب وہ نیچے جھکتا ہے تو سپاہی اس پر گولیوں سے حملہ کرنے لگتے ہیں۔ وہ چھوٹے ہیں اور بڑے کام کر رہے ہیں۔ وہ فوراً پیچھے ہٹ جاتا ہے لیکن جب وہ ان کے قریب آتا ہے تو اس پر دھماکہ خیز مواد سے حملہ کرتے ہیں۔ دھماکہ خیز مواد سے اس کا پینٹ جل جاتا ہے۔ ان سے بچ کر وہ جلدی سے واش روم میں آتا ہے۔ اسے اپنے گھٹنے میں زخم آیا اور بہت سی گولیاں اس کی جلد میں پنس ہوئی تھیں۔ وہ ان فوجیوں کے سامنے نہیں آنا چاہتا اس لیے وہ ان کی حرکتیں دیکھنے کے لیے آئینے کا استعمال کرتا ہے۔ فوجی کیمرے میں لائٹ اور بلب کو تباہ کر رہے تھے تو ہر طرف اندھیرا چھا جائے گا اور اس کا آئینہ دیکھ کر اس پر حملہ کر دیتے ہیں۔ رینسیا اپنے کمرے میں جاتا ہے اور اپنی بندوق کو گولیوں سے بھر دیتا ہے۔ وہ بندوق
سے ان چھوٹے فوجیوں کو ڈرانا چاہتا ہے۔ بعد میں وہ کچن کینٹ سے اپنی رائفل نکالتا ہے اور اس کے ساتھ ہر جگہ شوٹنگ کر رہا تھا۔ کچھ دیر خاموشی رہی اور موقع پا کر رینسیا نے صوفے سے کشن اٹھایا تو فوجیوں کو چھپنے کا موقع نہیں ملا۔ اس نے صوفے کو اس وقت موڑ دیا جب سپاہی خاموش تھے اور کوئی شور نہیں تھا۔ وہ صوفے کے نیچے فوجیوں کی بہت سی لاشیں دیکھتا ہے۔ بچ جانے والے دوسرے فوجیوں کی مدد کر رہے تھے۔ ان میں سے بہت سے لوگ جیپ پر چڑھنے میں دوسرے کی مدد کر رہے تھے۔ رینسیا یہ سب دیکھ رہی تھی لیکن اپنی آنکھوں پر یقین نہیں آ رہا تھا۔ وہ فوجیوں کو ختم کرنے کے لیے اپنے پاؤں رکھتا ہے لیکن فوجی اسے گولی مار دیتے ہیں اور وہ ان پر بھی گولی چلاتا ہے اور ان میں سے بہت سے اس کی ایک گولی سے ختم ہو گئے تھے۔ حملہ یہیں ختم نہیں ہوا اور فوجیوں کے 3 کلونے ہیلی کاپٹر میز کے نیچے ضم ہو گئے اور اس کی طرف بڑھ رہے تھے۔ کلونے اس پر اندر سے توپوں کی گولی سے حملہ کرتے ہیں۔ وہ اس پر اپنے چھوٹے میزائل پھینک رہے تھے۔ رینسیا جو ڈر جاتی ہے واش روم میں آتی ہے اور آئینہ دیکھتی ہے۔ اس کے جسم اور چہرے پر بہت سے زخم تھے اور وہ اپنے کٹوں پر شراب لگاتا ہے۔ وہ اپنے زخموں پر مرہم لگاتا ہے اور پھر ایک ہیلی کاپٹر اندر آتا ہے اور دروازے میں سوراخ کرتا ہے۔ ہیلی کاپٹر بار بار حملہ کر رہا تھا۔ رینسیا اسے تولیہ سے پکڑ کر فلش کرتی ہے، اسے ٹوائلٹ میں پھینک دیتی ہے۔ سپاہی پھر بھی ہمت نہیں ہار رہے تھے۔ بعد میں وہ انہیں ہیئر ڈرائر سے ختم کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ اس نے اسے ہیئر ڈرائر کو پانی میں ڈال دیا اور فوجی آخر کار مر گئے۔ اس نے آج رات واش روم میں رہنے کا فیصلہ کیا۔ یہ اس کی حفاظت کے لیے اہم تھا کیونکہ وہ زخمی تھا۔ کچھ دیر بعد وہ ایک سپاہی کو دیکھتا ہے۔ اس نے کمرے کے باہر سے اس کی طرف ایک نوٹ پھینکا۔ نوٹ پر سرنڈر لکھا ہوا تھا۔ رینسیا نے ان سپاہیوں کی ہوشیاری دیکھ کر حیران رہ جاتی ہے۔ وہ کاغذ پر جواب لکھتا ہے اور اسکریو لکھ کر بھیجتا ہے۔ وہ چپکے سے دیکھتا ہے کہ سپاہی کا ایک گروپ اپنے ٹینک سے اس پر حملہ کرنے کے لیے تیار ہے۔ دروازے میں سوراخ کرتے ہوئے گروہ اس پر حملہ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ہر طرف بمباری تھی اور اس فرار ہونے کے لیے باہر نکلنا پڑا۔ وہ کھڑکی سے باہر آتا ہے لیکن بھاگ نہیں سکتا کیونکہ وہ 14ویں منزل پر تھا۔ وہ آہستہ آہستہ بالکونی کی طرف چلتا ہے۔ اس دوران ایک اور ہیلی کاپٹر نے اس پر حملہ کیا۔ رینسیا نے ان پر گولی چلائی اور ہیلی کاپٹر گر کر تباہ ہو گیا۔ اسے ٹکرانے کے بعد وہ بالکونی میں پہنچ جاتا ہے۔ وہاں پہنچ کر اسے سکون ملتا ہے۔ سپاہی اس کے واپس آنے کا انتظار کر رہے تھے۔ انہوں نے اپنی بندوقیں کھڑکی کی طرف کر دی ہیں۔ رینسیا ایک منصوبے کے بارے میں سوچتے ہیں اور ریبوٹ بندوقوں سے ان کی توجہ ہٹانا چاہتی ہے۔ سپاہی اسے دیکھ رہے تھے اور اس نے پیچھے سے حملہ کیا۔ یہ گروہ فرار ہو رہا تھا لیکن پھر دوسرا گروہ ان کی توجہ مبذول کر لیتا ہے۔ وہ اس پر گولیاں بھی چلا رہے تھے۔ رینسیا آگ پیدا کرنے کے لیے لائٹر اور اسپرے کا استعمال کرتا ہے اور ان سب کو جلا دیتا ہے۔ بعد میں وہ غصے میں چھری سے انہیں کئی حصوں میں تقسیم کرتا ہے۔ پھر وہ اس گروہ کے پاس جاتا ہے جسے اس نے آگ لگا دی اور ان پر ایک بہت بڑا ڈبہ پھینک دیا۔ وہ ان کو ختم کرتا ہے اور فوجی آخر کار مر جاتے ہیں۔ یہ ماننے کے لیے کہ تمام فوجی مر چکے ہیں وہ ان کو شکار کرتا ہے۔ وہ باغ سے ان کی تعداد بھی گنتا ہے۔ وہ نمبر ملاتے ہوئے خوش ہو رہا تھا کہ میں نے تمام سپاہیوں کو ختم کر دیا۔ اب وہ آرام کرنا چاہتا ہے لیکن بونس سرپرائز بھول چکا تھا۔ باکس کے پیچھے لکھا تھا رینسیا آرام کے لیے سوئمنگ پول میں جاتی ہے۔ پھر کوئی پانی میں اس کی کلائی کو چوٹ پہنچاتا ہے۔ وہ پانی سے باہر آیا اور اس کی کلائی سے خون بہہ رہا تھا۔ اس کی جان بچانے کے لیے مجبوری تھی کہ اس کے زخم پر جلد مرہم پٹی کی جائے۔ وہ اپنے زخموں کو دھاگے اور سوئی سے سلائی کرنے لگتا ہے۔ بعد میں وہ گھر چھوڑنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ فوجی اس پر دوبارہ حملہ نہ کرے۔ وہ نہیں جانتا کہ مسئلہ لفٹ تھا اس پیچھا کرے گا۔ روشنی چلی جاتی ہے اور بٹن کا پینل ٹوٹ جاتا ہے جس کا مطلب ہے رینسیا لفٹ کا دروازہ نہیں کھول سکا۔ وہ ٹارچ آن کرتا ہے اور ادھر ادھر دیکھتا ہے۔ آس پاس کوئی نہیں تھا اور پھر ٹارچ سے دیکھتا ہے۔ اسے ایک کمانڈو نظر آتا ہے اور یہ کلونا کمانڈو ہیلی کاپٹر سے بھاگ رہا تھا۔ رینسیا بھی اس کے پیچھے ہٹنا چاہتی ہے لیکن نہیں کر سکتی۔ وہ لفٹ میں پھنس گیا اور اسے ایک لفٹ سے دوسرے لفٹ میں چھلانگ لگاتے دکھایا گیا۔ وہ چھت کے پینل کو ہٹاتا ہے اور دوسری لفٹ میں چلا جاتا ہے۔ وہ محسوس کر رہا تھا کہ اب کمانڈر یہاں نہیں پہنچے گا اور وہ یہاں محفوظ ہے۔ اس کی خوشی زیادہ دیر تک قائم نہیں رہتی اور وہ دیکھتا ہے کہ کمانڈو اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں تک پہنچ گیا ہے۔
یہ کمانڈو کلونا اس پر بار بار چاقو سے حملہ کر رہا تھا۔ رینسیا کو کوئی نقصان نہیں پہنچا کیونکہ یہ ایک کلونا تھا۔ رینسیا کسی طرح کمانڈو کو پکڑ کر لفٹ کے دروازے کے اندر ڈال دیتی ہے۔ دروازہ کمانڈو کا سر کچلتا ہے، یہ مر جاتا ہے اور رینسیا خوش ہو جاتا ہے کہ اس نے کمانڈو کو ختم کر دیا۔ اس نے اس کے جسم کو تام لیا اور اسے دیکھ کر خوش ہو گیا۔ پھر اسے پتہ چلا کہ اس کے جسم میں ایک دھماکہ خیز بم ہے۔ بم دھماکہ اور رینسیا مر جاتی ہے۔ کھلونے کے ڈبے میں ایک اسٹیکر دکھایا گیا ہے اور لکھا ہوا ہے کمانڈو ایک ایٹمی ہتھیار کی طرح ہے اور یہ ایک سرپرائز بونس ہے۔ پریوں کا کھلونا بھی چلتا ہوا دکھایا گیا ہے۔ آپ نے ان سپاہیوں کے کمالات دیکھے ہیں۔ یہاں یہ فلم ختم ہوتی ہے۔